السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ابو یحییٰ کا ناول خدا بول رہا ہے، لاسٹ ایپیسوڈ. وقار اور اسرا کی شادی کو 1 سال گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا. اس عرصے میں وقار کو ایک بالکل مختلف اسرا سے واسطہ پڑا. اس کی سخت مزاجی نرمی میں بدل چکی تھی. وقار کی طرح اسرا کی زندگی بھی عبادت، خدمت، انفاق اور اخلاق سے آراستہ ہو چکی تھی. سونیا کے برعکس وہ وقار اور اس کی والدہ دونوں کی بہت خدمت کرتی تھی. اس سب کے ساتھ اس نے وقار کے حالات کو بھی بدل دیا تھا. اسرا پیسے ضائع کرنے کی عادی نہیں تھی. برسہ برس نے اس نے اعلیٰ عہدوں پر کام کرتے ہوئے جو کچھ کمایا تھا اسے مختلف طریقوں سے انویسٹ کر رکھا تھا. اسی بنا پر اس نے اطمینان سے وقار کی والدہ کا علاج کرا لیا تھا. پھر بھی اس کے پاس کافی پیسے بچے تھے. اس نے وقار کو آمادہ کر لیا کہ وہ دوبارہ بزنس شروع کرے. پھر اس نے اپنا اور وقار کا سارا سرمایہ اکٹھا کر کے ایک بزنس شروع کر دیا تھا. سرمایہ اس سطح سے بہت کم تھا جہاں وقار نے کام چھوڑا تھا، مگر اول یہ دونوں بزنس کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. اس سے کہیں بڑھ کر اللہ نے ان پر ایسا فضل کیا کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو وہ بھی سونا بن جاتی. یوں کاروبار تیزی سے ترقی کرنے لگا. ان کے حالات بہتر ہو گئے تو وہ بہتر جگہ پر شفٹ ہو گئے. گھر میں ایک دفعہ پھر ملازمین کی چہل پہل شروع ہو گئی. ان تمام چیزوں سے کہیں بڑھ کر اسرا نے وقار کے دل و دماغ کے ہر صفحے سے سونیا کا نقش مٹا دیا تھا. وہ تھی ہی ایسی، چھا جانے والی، اپنا آپ منوا لینے والی، اپنی جگہ خود بنا لینے والی. اس نے وقار کے گھر، زندگی اور اس کے دل میں اپنی جگہ خود بنا لی تھی. یہ شادی کی پہلی سالگرہ کا دن تھا. اس موقع پر اسرا نے یہ اصرار کیا تھا کہ وہ دونوں کہیں باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں. چنانچہ آج وقار اسے ایک پرفضا مقام پر ڈنر کے لیے لایا تھا. وہاں پہنچ کر کھانے کا آرڈر دینے کے بعد وقار ہاتھ دھونے واش روم چلا گیا. واپس آیا تو اس نے غور سے اسرا کو دیکھا. وہ خاموش بیٹھی ہوئی دور کہیں خلاؤں میں دیکھ رہی تھی. اس وقت اسرا اسے بہت اچھی لگی. اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی. وقار اسے دیکھتا رہا، پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب جا کر انگریزی میں پوچھا، معاف کیجیے گا مس، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اسرا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر سنجیدگی سے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے انگریزی ہی میں جواب دیا، مجھے اجنبیوں کا اس طرح بے تکلف ہونا پسند نہیں. میرا خیال ہے ہم پہلے بھی مل چکے ہیں. ہو سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دوں. اسرا کے لہجے میں اب بھی سنجیدگی تھی. وقار نے اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، دراصل مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. تو کیجئے، اسرا نے قدرے بے رخی سے کہا. کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ اس کی بات پر اسرا زیر لب مسکرا کر ناز کے ساتھ بولی، سوری، میں پہلے ہی سے شادی شدہ ہوں. اس بات پر دونوں نے ایک قہقہا لگایا اور دیر تک ہنستے رہے. وقار نے شادی کے بعد اپنی شخصیت کو اسرا کے حساب سے بہت کچھ بدلا تھا. اس نے کبھی اسرا کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ ان کی عمر میں فرق زیادہ ہے. اپنی گہری سنجیدگی کو اس نے اسرا کی خاطر اس لطافت میں بدلا تھا جس کا اظہار ابھی ہوا تھا. ان کی ہنسی تھمی تو وقار نے اسرا کو دیکھتے ہوئے کہا، آج تم میں بہت روشنی لگ رہی ہے. ہاں مجھے بھی لگ رہی ہے، مگر اس کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گی. یہ بتائیں، میں نے آپ کو شادی کے بعد تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں اسرا، تم نے تو میری زندگی کو خوشیوں کے وہ رنگ دیے ہیں جن سے میں عرصے سے محروم ہو گیا تھا. لیکن یہ بتاؤ، تمہیں تو پچھتاوا نہیں ہوا کہ تم نے مجھ سے شادی کر لی؟ وقار، مجھے 10 دفعہ بھی زندگی ملے گی تو میں ہر زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہوں گی. اس کی بات پر وقار نے فوراً گرہ لگائی. 10 دفعہ نہیں، بس 1 دفعہ اور زندگی ملے گی، وہ میرے ساتھ گزار لینا. اسرا ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے بولی،
آپ بہت اچھے انسان ہیں، محبت کرنے والے، خیال کرنے والے، قربانی دینے والے، احساس کرنے والے۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ اسرا کے لہجے میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وقار نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے سونیا کے بعد اتنے برس تک شادی نہیں کی تو یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تم میری زندگی میں آؤ، ورنہ امی کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ میری دوسری شادی کرا دیں، مگر میں مان کر نہیں دیا۔ مگر پتہ نہیں تمہاری دفعہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا اور میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، ورنہ تو 10 برس پہلے ہی میری شادی ہو چکی ہوتی۔ شاید تنہائی کے 10 سال اس لیے آئے کہ ان کے بعد تمہیں میرے پاس آنا تھا، لیکن ان 10 برسوں میں آپ نے خدا کو پا لیا۔ ہاں، یہ 10 برس ضائع نہیں ہوئے، بلکہ یہ تو میری زندگی کے سب سے قیمتی 10 برس بن گئے۔ ان میں میں نے خدا کو پا لیا، خدا کی کتاب کو پا لیا، اس کے رسول کو پا لیا، اس کی جنت اور جہنم کو پا لیا۔ یہی وہ حتمی سچائیاں ہیں جن کو پانے کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور میں نے صرف آپ کو پایا اور آپ کے ذریعے سے یہ سب کچھ پا لیا۔ میرا کام تو بڑا آسان ہو گیا۔ اسرا یہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ ہاں، مگر مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ ہمارے معاشرے نے اسلام کے نام پر جن چیزوں کو پایا ہے وہ اسلام کا اصل تعارف نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کے نام پر اللہ کے بجائے غیر اللہ کو پایا ہے۔ اسلام کے نام پر قرآن مجید اور پیغمبر علیہ السلام کی اصل تعلیم کے بجائے اپنے تعصبات اور خواہشات کو پایا ہے۔ ہم نے اسلام کے نام پر آخرت کے بجائے دنیا میں جنت کی تعمیر کو مقصد بنا لیا ہے۔ ہم نے اسلام کے نام پر اپنے نفس کے تزکیے کے بجائے دوسروں پر مذہب ٹھونسنے کو دین کا نصب العین بنا لیا ہے۔ اسلام کی اصل دعوت کو دنیا تک پہنچانے کے بجائے دوسروں سے نفرت کرنا اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ اس میں سے کچھ بھی اسلام نہیں۔ مگر ہم کیا کریں وقار؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو۔ جن کی ذمہ داری تھی کہ صورتحال کی اصلاح کریں، وہ برتن کو اندر کے بجائے باہر سے دھوتے ہیں۔ وہ کمر کو توڑ دینے والے بوجھوں کو خود انگلی نہیں لگاتے اور دوسروں کی پیٹھ پر لاد دیتے ہیں۔ وہ مچھروں کو چھانتے ہیں اور اونٹوں کو نگل جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہیں، اور جب بنا لیتے ہیں تو اپنے سے 2 گنا جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، اور چند ظاہری باتوں کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں، اور دین کی اصل تعلیم جو قرآن میں محفوظ ہے اس کو ذرہ برابر اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ جو اسلاف کے نام کی مالا جپتے ہیں اور آج کے ان لوگوں کو جھٹلاتے ہیں جو اسلاف کے علم کے اصل وارث ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ اسرا نے سوال کیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے بمشکل تمام خود سچائی کو دریافت کیا ہے، مگر یہ سچائی بہت بڑی ہے۔ میں نے خدا کو قرآن کی شکل میں بولتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے قرآن کی شکل میں پیغمبر اسلام کی سیرت کو زندہ دیکھ لیا ہے۔ میں نے اس کتاب مبین میں صحابہ کرام کی اس زندگی کو پا لیا ہے جسے آسمانی صحیفوں میں خدا کی بادشاہی کو زمین پر قائم ہونے سے تعبیر کیا گیا تھا۔ مگر اس سچائی کو دوسروں تک پہنچانا تو ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ یہ جنگ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کاش خدا مجھے اولاد دے تو میں اسے اس کام کے لیے وقف کر دوں۔ اس کی بات پر اسرا دھیرے سے مسکرائی۔ وقار، آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا نا کہ مجھ میں آپ کو بہت روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ روشنی میری نہیں، آپ کی دی ہوئی ہے۔ میں آج آپ کو یہاں اسی لیے لائی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ اسرا کی بات پر وقار ششدر رہ گیا۔ اس کی پوری جوانی یہ جملہ سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ اس نے سونیا کی خوشی کے لیے کبھی اس کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسرا کے سامنے بھی کبھی اس کی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں نکلا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس کی زبان سے بات کرتے کرتے بے خیالی میں یہ بات نکل گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے گویا اسے یہ خوشخبری سنا دی
کہ اس کی برسوں کی تمنا پوری کر دی گئی۔ اسرا، میری زندگی کے اس سب سے خوبصورت جملے کے لیے تمہارا شکریہ۔ تم میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی نعمت ہو۔ اس کی بات پر اسرا کھل اٹھی۔ لیکن یہ بتائیں، اگر بیٹی ہو گئی تو آپ کو مایوسی تو نہیں ہوگی؟ بھائی، مایوسی کی کیا بات ہے؟ بیٹی تو خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ میری ماں اور تم بھی تو کسی کی بیٹیاں ہی ہو نا۔ تم ہی لوگوں کے دم سے میری کائنات روشن ہے۔ تو بیٹی کا نام کیا رکھیں گے؟ جو تم چاہو، لیکن بیٹا ہوا تو پھر اس کا نام میں نے سوچ لیا ہے۔ کیا نام سوچا ہے آپ نے؟ اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ اوہ، کتنا پیارا نام ہے۔ تو بس طے ہو گیا، اگر ہمارے ہاں بیٹا ہوا تو اس کا نام عبداللہ ہوگا، انشاءاللہ۔ وقار نے کہا ہی تھا کہ ویٹر ان کا کھانا لے کر ان کی میز کے پاس آ گیا اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ عبداللہ وقار کے خاندان میں خوشیوں کی ایک بہار لے کر آیا تھا۔ میاں بیوی کی خوشی تو اپنی جگہ تھی، مگر سب سے زیادہ خوش بیگم شمیم تھیں۔ ان کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وقار اور اسرا تو آفس میں ہوتے تھے اور وہ سارا دن اپنے پوتے کو سنبھالتی تھیں۔ عبداللہ کے آنے سے ان کی ساری بیماریاں اور ساری ناتوانیاں رخصت ہو چکی تھیں۔ معصوم عبداللہ بھی ماں باپ سے زیادہ دادی سے مانوس تھا۔ ایک روز وقار اور اسرا دفتر سے آئے تو کھانے کی میز پر وقار نے اپنی والدہ سے کہا، میرا اور اسرا کا حج کا ارادہ ہوا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گی؟ اگر آپ چلیں گی تو ہم عبداللہ کو بھی ساتھ لے لیں گے، ورنہ یہیں آپ کے پاس چھوڑ جائیں گے۔ بھائی وقار، میں نے تو تمہارے ابا کے ساتھ جوانی ہی میں حج کر لیا تھا، عمرہ تم نے کرا دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اچھے حال میں اپنے گھر کا دیدار کرایا اور صحت مند حالت میں حج اور عمرہ جیسی عبادات ادا کروا دیں۔ اب میری ہڈیاں اتنی مشقت کے قابل نہیں ہیں۔ تم دونوں ہو کر آ جاؤ اور عبداللہ کو میرے پاس چھوڑ دو۔ دیکھ لیں امی، عبداللہ آپ کو تنگ تو نہیں کرے گا؟ اسرا نے سوال کیا۔ ارے یہ کیا تنگ کرے گا؟ تم سے زیادہ یہ مجھ سے مانوس ہے۔ تمہاری تو شکل ہی رات میں دیکھتا ہے، سارا دن تو میرے پاس رہتا ہے۔ میرا بیٹا میرے ساتھ خوش رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ننھے عبداللہ کو پیار کیا۔ وہ اس وقت بھی ان کی ہی گود میں تھا۔ چلیے امی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ہم زیادہ دن کے لیے نہیں جا رہے، بس 15 دن کے لیے جائیں گے۔ امید ہے اس عرصے میں اللہ یہاں سب خیر رکھے گا۔ ہاں ہاں، تم دونوں جاؤ، اللہ تمہاری حاضری قبول کرے۔ وقار اور اسرا نے حج عجیب وارفتگی کے عالم میں کیا تھا۔ خاص طور پر اسرا کے لیے یہ بڑا غیر معمولی تجربہ تھا۔ وقار کے برعکس وہ پہلی دفعہ حرم میں آئی تھی اور یہاں کی روحانیت سے مسحور ہو کر رہ گئی تھی۔ خاص کر وقار کے ساتھ نے اس کی کیفیات کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ وقار اسے ہر قدم پر یہ بتاتا تھا کہ مناسک حج میں سے کس رکن کا کیا مقصد ہے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ عمرے کے دوران میں اس نے اسرا کو بتایا کہ حج و عمرہ شیطان کے خلاف عباد الرحمن کی جنگ کی تمثیل ہے۔ احرام آزاد ہوتے ہوئے بھی پابند زندگی اختیار کرنے کی ایک علامت ہے۔ اسے پہن کر وہ خدا کی خاطر اپنی ہر خواہش سے اوپر اٹھنے کا عزم کرتے ہیں۔ طواف خدا کی ہستی کو اپنی زندگی کا مرکزی خیال بنا کر ایک پروانے کی طرح اسے اپنا مقصود بنانے کا استعارہ ہے۔ صحیح اس لیے کہ اپنی ہر جد و جہد کو خالص کریں۔ حلق اور قصر خود کو اس کی غلامی میں دینے کا نام ہے۔ حج میں بھی وقار اسرا کو ہر رکن کی ادائیگی کے دوران میں اس کا مقصد بتاتا رہا۔ منا میں حاضری شیطان کے خلاف صف بندی کا پہلا مظہر اور عباد الرحمن کا پہلا پڑاؤ ہے۔ عرفات میدان جنگ میں خدا کے حضور دعا و زاری اور اس کی مدد و نصرت کی درخواست کا عمل ہے۔ مزدلفہ لشکر شیطان پر حملے سے قبل کا ایک آخری پڑاؤ ہے اور اس کے بعد منا میں رمی جمار کا عمل شیطان پر سنگ باری کر کے ان کے خلاف جنگ کا استعارہ ہے۔ پہلے دن کی رمی کے بعد بال کٹوا کر اور قربانی کر کے احرام کی بیشتر پابندیاں اتر جاتی ہیں۔ یہ قربانی اس بات کی علامت ہے کہ انسان ضرورت پڑنے پر
اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے۔ حج کے بعد منا میں قیام کے دوسرے دن وقار اور اسرا رمی کر کے لوٹ رہے تھے۔ حسب معمول بہت زیادہ ہجوم تھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، یا پھر خیموں کا ایک پورا شہر آباد تھا جس میں لاکھوں لوگ رہ رہے تھے۔ لوگ اپنے کھانے پکانے کا انتظام انہی کیمپوں میں گیس کے چولہوں میں کر رہے تھے۔ اسرا یہ سب کچھ دیکھ کر وقار سے بولی، وقار یہ خیمے کپڑے کے بنے ہوئے ہیں، لوگ اطمینان سے یہاں چولہے جلا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آگ لگ گئی تو کیا ہوگا؟ ہوا بھی اتنی تیز چل رہی ہے، لوگ بھی اتنے ہیں۔ اسرا یہ ہمارا قومی مزاج ہے، لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ریاستیں بھی اس وقت تک حرکت میں نہیں آتیں جب تک کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنی قوم میں تعلیم و تربیت کا مزاج ہی نہیں بنایا۔ ہم 1 ارب مسلمان نہیں ہیں، 1 ارب کا بے شعور ہجوم ہے۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، حج کی جو اسپرٹ آپ بتاتے رہے ہیں، مجھے تو یہاں کسی کے اندر وہ نظر نہیں آتی۔ دیکھا نہیں تھا کہ لوگ رمی کرتے وقت اور طواف کرتے وقت کس طرح دھکے دے رہے تھے۔ ہاں اسرا، ہمارے ہاں بس ظاہری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اصل روح لوگوں کو نہیں بتائی جاتی، اس لیے لوگ عین اس وقت جب وہ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، شیطان کے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ ابھی وقار نے یہ کہا ہی تھا کہ ایک دھماکے کی آواز آئی۔ انہوں نے پلٹ کر دھماکے کی سمت دیکھا۔ کچھ دور خیموں میں آگ لگ گئی تھی اور ہر طرف ہلچل مچ گئی تھی۔ وقار بے اختیار بولا، اسرا وہی ہوا جو تم کہہ رہی تھی، تھوڑی دیر میں ہی آگ پھیل جائے گی۔ وقار کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگ جان بچانے کے لیے دیوانہ وار بھاگنے لگے۔ وقار چیخا، اسرا بھاگو ورنہ یہ لوگ ہمیں کچل دیں گے۔ اسرا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، وہ اس شور اور ہنگامے سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا مگر اس کی رفتار سست تھی۔ وقار کو بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے ہلکی رفتار سے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ اس نے اسرا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اسرا تیز بھاگو، آگ پھیل رہی ہے۔ وقار نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ تیز ہوا آگ کو تیزی سے پھیلا رہی تھی۔ آگ کے مہیب شعلے منہ پھاڑے اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو نگلتے چلے جا رہے تھے۔ خیموں میں موجود لوگ جان بچانے کے لیے چیختے چلاتے جائے پناہ کی تلاش میں بھاگ رہے تھے۔ ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ میں اس سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتی، آپ آگے جائیں، میں آ جاؤں گی۔ پاگل ہوئی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا؟ پھر وقار نے گردن گھما کر پیچھے سے آنے والے ایک بڑے ہجوم کو دیکھا تو چلایا، اسرا کونے میں ہو جاؤ، یہ لوگ ہمیں کچل ڈالیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وقار نے اسرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کونے میں کرنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں کونے میں ہو گئے مگر پھر ایک بھاگتے ہوئے شخص نے اسرا کو زور سے دھکا دے کر راستے سے ہٹایا۔ وہ کمزور لڑکی اس دھکے کو کیا برداشت کرتی؟ وہ نیچے گر گئی۔ وقار کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہجوم اس پر چڑھتا ہوا گزرنے لگا۔ یہ دیکھ کر وقار دیوانہ ہو گیا۔ اس نے بھاگنے والوں کو پوری قوت سے دھکا دے کر ان کا راستہ روکا اور اسرا کو اپنی گود میں اٹھا کر بالکل کونے میں لے گیا۔ وہاں اس نے ایک خیمے کے سہارے اسے بٹھا دیا۔ اسرا بری طرح خوف زدہ تھی، وہ زخمی بھی ہو چکی تھی۔ وقار نے چیختے ہوئے کہا، اسرا تم ٹھیک ہو؟ کیا تم چل سکتی ہو؟ نہیں وقار، لوگ میرے پورے جسم پر سے دوڑ رہے تھے، میری ٹانگوں سے اٹھا نہیں جا رہا، میں تو چل بھی نہیں سکتی۔ اسرا نے اپنی ٹانگیں ہلانے کی کوشش کی مگر اس کی چیخ نکل گئی، شاید ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا۔ وقار نے ارد گرد دیکھا، کہیں سے مدد کا کوئی امکان نہیں تھا، ہر شخص اپنی جان کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اس نے خیموں کی سمت دیکھا، آگ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ایک تو ہوا اسے آگے بڑھا رہی تھی اور دوسرے خیموں میں رکھے گیس کے سلنڈر وقفے وقفے سے پھٹ رہے تھے اور آگ کی شدت میں اضافہ کر رہے تھے۔ چلو میں تمہیں گود میں لے کر چلتا ہوں۔ نہیں وقار، مجھے چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں، آپ بچ جائیں گے۔ تمہارے بغیر میں بچ کر کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے وقار نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ایک طرف آگ تھی اور دوسری طرف بھاگتے ہوئے لوگ۔ وقار آپ عبداللہ کے لیے چلے جائیں۔ ہمارا عبداللہ اللہ کے حوالے، وہی اس کا رکھوالا ہے۔ یہ کہہ کر وقار نے اسے اٹھا کر ممکنہ حد تک تیز بھاگنا شروع کر دیا مگر اب اس کی رفتار بہت ہلکی ہو چکی تھی۔ اسرا کو بچانے کی کوشش میں وہ خود بھی زخمی ہوا تھا۔
وہ مرکزی راستے کے بجائے خیموں کے پاس سے بھاگ رہا تھا کیونکہ وہاں شدید اندیشہ تھا کہ لوگ اسے دھکا دے کر گرا دیں گے اور اس دفعہ وہ شاید اسرا کو نہ بچا سکے۔ مگر وقار کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نے ایک زیادہ بڑا خطرہ مول لے لیا ہے۔ ہوا کا رخ بار بار بدل رہا تھا۔ جہاں وہ جاتی آگ کو ساتھ لے جاتی اور آگ کی وجہ سے خیمے کے اندر موجود سلنڈر ایک بم کی طرح پھٹ جاتا۔ وقار مجھے چھوڑ دو۔ اسرا نے وقار کو ہانپتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ چیخ کر کہا، کسی قیمت پر نہیں۔ اسرا نے پیچھے گردن کر کے دیکھا۔ ہوا نے ایک دفعہ پھر رخ بدلا تھا۔ شعلے اسی سمت بڑھ رہے تھے جہاں وہ موجود تھے۔ اسرا نے آسمان کو دیکھ کر کہا، پروردگار، ہمارا عبداللہ تیرے حوالے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے بالکل قریب خیمے میں خوفناک دھماکہ ہوا۔ وہ دونوں نیچے گر گئے۔ اگلے لمحے موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ وقار اپنی داستان کے اختتام پر خاموش ہو گیا تھا۔ باقی لوگ بھی خاموش تھے۔ نائمہ رو رہی تھی۔ عبداللہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اسرا کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ صرف وقار پرسکون تھا۔ اس نے عبداللہ کا کندھا تھپ تھپایا جو اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ بیٹا، تمہاری ماں کو نہ چھوڑ کر میں نے اچھا کیا نا؟ تم اس بات پر ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں بابا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ مجھے آپ پر فخر ہے، آپ کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ آپ بہت بڑے انسان ہیں بابا، آپ بہت بڑے انسان ہیں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے وقار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور انہیں اپنے رخسار سے لگا لیا۔ بابا، آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی نا؟ نائمہ نے آنسو پوچھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، یہی اصل بات ہے۔ خدا کے لیے جینے والوں کو موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس وقت جیسے ہی دھماکہ ہوا میں سن ہو گیا تھا اور دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے ہر منظر بدل گیا۔ میرے چاروں طرف فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہر تکلیف، ہر غم، ہر پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ انتہائی سکون اور اطمینان کا عالم تھا۔ فرشتے بہت عزت اور تکریم کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ایک لمحے کو تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اگلے لمحے احساس ہوا کہ یہ وہ زندگی شروع ہو چکی ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا تھا۔ مگر جانتے ہو، میں نے ان فرشتوں سے پہلے 2 سوال کیا پوچھے؟ میں بتاتی ہوں۔ نائمہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر بولی۔ آپ نے پوچھا ہوگا کہ امی کہاں ہیں، اور پھر یہ کہ عبداللہ کا کیا ہوگا۔ ارے، میری بیٹی تو بہت ذہین ہے۔ میں نے واقعی یہ 2 سوال اسی ترتیب سے پوچھے تھے، جس پر فرشتوں نے مجھے اطمینان دلایا کہ اسرا کا بھی یہاں استقبال ہو چکا ہے۔ اور میرے متعلق انہوں نے کیا بتایا؟ عبداللہ نے بڑے تجسس سے کہا۔ تمہارے متعلق انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی پیغام دیا کہ تم نے اپنے بیٹے کو میرے حوالے کیا ہے تو میں زندگی بھر اس کی مدد کروں گا۔ اس نے میری رہنمائی کی قدر کی تو اس سے وہی کام لیا جائے گا جو تم چاہتے تھے۔ شکریہ بابا، مجھے معلوم ہے میں جو کچھ بھی ہوں آپ ہی کی وجہ سے ہوں، اور میں بھی جو کچھ ہوں انہی کی وجہ سے ہوں۔ یہ کہہ کر اسرا اپنی جگہ سے اٹھی اور وقار کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس وقت عجیب منظر تھا۔ عبداللہ، نائمہ اور اسرا تینوں وقار کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وقار ان سب کے بیچ میں اپنی نشست پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سب بھی خاموش تھے، مگر ان کا دل خدائے رحمان کی حمد کے نغموں سے آباد تھا۔ فضا میں بھی ہر سو ایک مکمل سکوت طاری تھا، مگر یہ سکوت بھی اپنی پرسکون لے میں خدا کی حمد کر رہا تھا۔ غر زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز اپنی خاموش زبان میں اس خدائے واحد کی حمد کے ترانے گا رہی تھی، جس نے درد و غم اور دکھ و آزار کے ہر سامان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں قید کر دیا تھا اور تمام نعمت و راحت کو اس کے فرما بردار بندوں کے لیے جنت میں جمع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وقار کی آواز نے سکوت کو توڑا۔ ہم سب کا امتحان الگ الگ تھا۔ ہم سب نے اپنے اپنے امتحان کو اچھی طرح نبھایا ہے، اسی لیے اپنے رب کا انعام پایا۔
اور یہ اچھا نہیں لگتا کہ انعام یافتہ لوگ اس طرح زمین پر بیٹھیں۔ تم لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھو۔ وقار کی بات پر تینوں اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھے۔ نائمہ نے بیٹھتے ہوئے وقار سے کہا، لیکن بابا آپ کو پتہ ہے عبداللہ پچھلی دنیا میں بالکل آپ کی کاپی تھے۔ میرا بیٹا مجھ سے بہتر تھا، اس پر مجھ سے کہیں زیادہ اللہ کا فضل ہوا ہے۔ اور جانتی ہو نائمہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ رہنے دیں بابا، عبداللہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، مگر نائمہ نے فوراً مداخلت کی۔ نہیں بابا آپ بتائیں۔ میں نے جس حقیقت کو پایا تھا اسے پا کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو اس حقیقت کے مطابق ڈھالا اور اپنی کامیابی پر مطمئن ہو گیا، مگر میرا بیٹا ایسا نہیں تھا۔ وقار نے محبت سے عبداللہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے جنت کے کسی مقام پر قناعت اختیار نہیں کی تھی، اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو تھی۔ اس نے خود کو ہمیشہ کم ترین سمجھا اور سوچ اور عمل ہمیشہ اونچے سے اونچے درجے کا رکھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں نائمہ؟ جی بابا، یہ ایسے ہی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی اندرونی شخصیت کو چھپا کر رکھا، ہمیشہ انکساری کا مظاہرہ کیا، مگر خدا کی محبت اور جنت کی خواہش ان میں انتہائی شدید تھی۔ اس کے لیے یہ اپنی شخصیت اور عمل کو بہتر سے بہتر بناتے گئے، مگر پھر بھی میں ان سے پچھلی دنیا میں واقف نہیں ہو سکی۔ اب دیکھتی ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اندر کتنا اعلیٰ تھا، جس کا عکس اب ان کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ نائمہ نے عبداللہ کو دیکھ کر کہا، جس کا چہرہ ان سب سے زیادہ روشن تھا۔ وقار نے عبداللہ کے روشن چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے نائمہ سے مزید کہا، میرے بیٹے کی یہی وہ غیر معمولی شخصیت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا کام لیا۔ یہی اس کے درجات میں بلندی کا اصل سبب بنا کہ اس نے اللہ کے اصل دین کو بے کم و کاست لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اس نے اپنے ہر تعصب، خواہش، جذبے اور ذوق کو ایک کونے میں رکھ کر دین کو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، دریافت کیا۔ ایمان و اخلاق کی دعوت کو قرآن مجید سے اخذ کیا، پھر پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس کی دعوت، اس کے دلائل، اس کے احکام اور اس کے مطالبات کو کھول کر لوگوں تک پہنچایا۔ اس راہ میں کسی مخالفت کی پرواہ کی، نہ کسی مفاد کا خیال کیا، نہ کسی سے مروب ہوا، نہ کسی سے ڈرا۔ عبداللہ نے جو صدا بلند کی، اس سے نہ جانے کتنے لوگ جنت میں جا پہنچے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس کے اتنے بلند درجات کا سبب بن گئی۔ وقار کی بات ختم ہوئی تو عبداللہ نے فوراً کہا، نہیں بابا، اس سب میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی کہ اس نے اپنی ذات، اپنی کتاب اور اپنے رسول کو میرے لیے اہم ترین بنا دیا تھا۔ سارا احسان صرف اسی کا ہے۔ عبداللہ نے ہمیشہ کی طرح وہی بات کہی جسے وہ دل سے درست سمجھتا تھا۔ ہاں، اس سے کس کو انکار ہے؟ ساری خوبی خدا میں ہے۔ تم سوچو تو صحیح کہ اگر خدا نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو میری اور اسرا کی داستان کس ٹریجڈی پر ختم ہوتی؟ بلکہ ہم میں سے ہر شخص کی کہانی خدا کے بغیر چھوٹی یا بڑی ایک ٹریجڈی پر ختم ہوتی، اس لیے کہ موت سے بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں۔ وقار کی بات پوری ہوئی تو نائمہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں بابا، خدا نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو انسان سب کچھ پا کر بھی محرومی کے ساتھ دنیا سے فنا ہو جاتا، لیکن اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور جنت کے ان اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے کا موقع دیا۔ لیکن بابا، ایک سوال ہے۔ نائمہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا۔ اس سے قبل وقار کچھ کہتا، عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، بابا اس کو سوال کا موقع نہ دیں، یہ بھیجا کھا جاتی ہے۔ میں آپ سے نہیں پوچھ رہی، اپنے بابا سے پوچھ رہی ہوں۔ نائمہ کے لہجے میں قدرے ناز تھا۔ وقار نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، تم جو چاہو پوچھو بیٹا۔ اس کی بات پر نائمہ نے ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا، بابا ایسا کیوں ہے کہ عبداللہ آپ کے بیٹے ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، امی آپ کی بیگم ہیں،
آپ وقار، امی اسرا، یہ عبداللہ اور میں نائمہ کیوں ہوں؟ پچھلی دنیا میں ہم سب اپنی اپنی جگہ پر کیوں تھے؟ ہماری تقدیریں ایسی کیوں تھیں؟ آپ اور امی بڑھاپے کو پہنچے بغیر مر گئے۔ ہماری کہانیاں اس طرح پوری کیوں ہوئیں؟ اور جو کہانیاں ادھوری رہ گئیں وہ کیوں رہ گئیں؟ سوالات کا انبار تھا جو نائمہ نے وقار کے سامنے رکھ دیا۔ وقار نے کچھ کہنے کے بجائے بے بسی سے عبداللہ کو دیکھا۔ اس نے فوراً کہا، میں نے کہا تھا نا بابا، اس کو موقع مت دیجیے گا۔ عبداللہ کی بات پر سب زور سے ہنس پڑے۔ ہنسی تھمی تو وقار نے نائمہ سے کہا، بیٹا میں آسان ترین راستہ بتاتا ہوں۔ اب تم جنت میں آ گئی ہو تو یہ باتیں خود اس ہستی سے پوچھ لو جس نے یہ امتحان گاہ بنائی تھی۔ بابا، اتنی ہمت کہاں ہے کہ ان کے سامنے کچھ کہا جا سکے؟ ان کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کس کی مجال ہے کہ اس کے حضور پیش ہوتے وقت اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہ سکے؟ مگر جس پر وہ کرم کر دیں، بس وہی۔ یہ کہتے ہوئے وقار نے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شرف حاصل ہو چکا تھا، لیکن امید ہے کہ میرے ذہن میں جو گرہیں موجود ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح کھول ہی دیں گے۔ تمہاری گرہیں اللہ تعالیٰ ضرور کھولیں گے، مگر تم پہلے ہمیں کھانا تو کھلاؤ۔ عبداللہ نے نائمہ کی توجہ دلائی تو نائمہ فوراً اپنی نشست سے اٹھ گئی۔ سوری دراصل بابا کی کہانی ایسی تھی کہ میں سب کچھ بھول گئی۔ چلیے کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ امی آپ میرے ساتھ آئیے۔ نائمہ نے اپنا ہاتھ اسرا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسرا نے نائمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھنے لگی تو عبداللہ بھی تیزی سے دوسری سمت سے آیا اور اپنی ماں کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، یہ پہلے میری امی ہیں، تمہاری بعد میں ہیں۔ نہیں، اب تو پہلے میری ہیں، نہیں میری ہیں۔ ان دونوں میں باقاعدہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ بھائی میں بتاتی ہوں، اسرا نے جھگڑا نمٹاتے ہوئے کہا، میں تم دونوں ہی کی ماں ہوں۔ اپنی باتوں میں مگن وہ تینوں آگے بڑھ گئے۔ وقار ایک مسکراہٹ کے ساتھ انہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ آسمان سیاہ تھا، مگر تاروں کی محفل سے جگمگا رہا تھا۔ تارے بھی مختلف رنگوں کے تھے، ان کے جھرمٹ بھی الگ الگ مگر بہت خوبصورت ڈیزائن اور شکلیں بنا رہے تھے۔ یہ اس جنت کا بہت تھوڑا سا حصہ تھا جہاں انسانیت کے کامران و کامیاب لوگوں کو اب ہمیشہ کے لیے بسنا تھا۔ اس احساس سے کہ خود وقار ان کامیاب لوگوں میں شامل تھا، اس کی آنکھوں میں بھی ستارے جھلملا اٹھے۔ اس کی زبان سے صرف اتنا نکلا، سب کچھ کے مالک، سب کچھ دینے کا شکریہ۔ وہ کچھ دیر تک آسمان کو دیکھتا رہا، پھر اسے اچانک کچھ خیال آیا۔ اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، قرآن مجید کے اس نسخے کو دیکھنے کی خواہش جسے وہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جو اپنی موت تک وہ اپنے ساتھ حج پر لے کر گیا تھا۔ پھر وقار اپنی سوچ پر خود ہی ہنس پڑا۔ وہ نسخہ اب کہاں سے آئے گا؟ اس نے باقی لوگوں کو دیکھا، وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے آگے جا چکے تھے۔ وہ ان کے پیچھے جانا ہی چاہتا تھا کہ ایک خادم چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ادب سے جھکتے ہوئے بولا، آقا، کچھ دیر قبل ایک فرشتہ آیا تھا اور آپ کی ایک امانت دے کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب آپ تنہا ہوں تو یہ امانت آپ کے حوالے کر دی جائے۔ یہ کہتے ہوئے خادم نے دونوں ہاتھوں سے جو چیز وقار کی طرف بڑھائی، اسے دیکھ کر وہ بالکل ششدر رہ گیا۔ یہ قرآن مجید کا وہی نسخہ تھا جو پچھلی دنیا میں وقار کے پاس رہتا تھا۔ یہ نسخہ بالکل اسی حالت میں تھا جس میں اپنی موت سے قبل وقار نے اسے دیکھا تھا۔ وقار نے بے یقینی کی کیفیت میں خادم سے وہ نسخہ لے لیا۔ وہ خادم سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ خادم ادب سے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ وقار نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، تو ہر چیز سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ تو ہر چیز کے بعد ہے، تیرے بعد کچھ نہیں۔ تیری ہستی ہر جگہ پوشیدہ ہے، مگر ہر جگہ تیرا ظہور ہے۔ تیرا علم ہر شے پر محیط ہے اور تو ہر چیز کو اس کے ہونے سے پہلے جان لیتا ہے۔ وقار کی نگاہ
آسمان سے قرآن کی طرف پلٹی۔ اس نے بلا ارادہ قرآن مجید کو کھولا۔ اس کے سامنے سورہ آل عمران کا ایک مقام تھا جسے اس نے ماضی میں کبھی ہائی لائٹ کیا ہوگا۔ لوگوں، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ یہ ان پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ وقار نے آیات کی تلاوت ختم کی اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، میرے رب، تیری ہر بات سچی ثابت ہوئی، کیا ہی اچھا بدلہ ملا ہے کام کرنے والوں کو۔ یہ کہہ کر اس نے قرآن مجید کو بند کر کے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر سرشاری کے عالم میں اپنی بیوی بچوں کی طرف آگے بڑھ گیا۔